قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور رنگ بیل کو کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی جو ان کی بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ دوسری روایت میں ہے، نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر پوری زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے، یملک 7 او 9، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو دراز فرما دیں گے تاکہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو پیدا فرمائے جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفہ عادل کے ظاہر ہوں گے۔ نعیم بن حماد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں گے اور فتنوں کا دورہ ہوگا تو مختلف اطراف سے 7 عالم نکلیں گے۔ انہوں نے ملاقات کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ آدمی بیعت کریں گے۔ وہ مکے میں جمع ہوں گے جہاں 7 کی ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیسے آنا ہوا۔
وہ جواب دیں گے کہ ہم ایسے آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھوں فتنوں کو فرد ہونا چاہیے اور جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہمیں اس کا حلیہ، اس کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام معلوم ہے۔ ساتوں کا اس بات پر اتفاق ہو جائے گا اور وہ اسے تلاش کریں گے اور مکے میں پا لیں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے کہ تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے؟ وہ کہے گا میں تو فلاں انصاری ہوں۔ وہ ان سے بچ نکلے گا۔ وہ اس کا تذکرہ جاننے والے تجربے کار لوگوں سے کریں گے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شخص وہی ہے جس کی تم تلاش میں ہو۔ وہ مدینہ جا چکا ہوگا۔ وہ اسے مدینے میں تلاش کریں گے۔ وہ ان سے منہ موڑ کر مکے واپس چلا جائے گا۔ وہ اسے مکے میں تلاش کریں گے اور اسے پا لیں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے تو فلاں بن فلاں اور تیری ماں فلاں بنت فلاں ہے اور تجھ میں یہ علامتیں ہیں؟ ہاتھ پھیلاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں فلاں بن فلاں انصاری ہوں، یہاں تک کہ وہ پھر بچ نکلے گا۔ وہ اسے مدینہ میں تلاش کریں گے اور وہ ان سے اعراض کر کے مکے لوٹ جائے گا۔ وہ اسے مکے میں رکن یمانی کے قریب جا لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا گناہ تم پر ہوگا اور ہمارا خون تیری گردن پر اگر تم بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ گے۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے۔ تب وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ ایسی قوم کو لے کر روانہ ہوگا جو دن کو شیر معلوم ہوتے ہیں اور رات کو گوشہ نشین۔ ایک اور روایت میں ہے وہ اس کے پاس آئیں گے جب کہ وہ کعبے کے ساتھ اپنا منہ لگائے رو رہا ہوگا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گویا کہ میں اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ دن ہوں گے جب سعودی حکمران انتقال کر جائیں گے۔ سعودی حکومت کا تختہ مجاہدین سیاہ پرچم کے ہاتھوں الٹ چکا ہوگا۔ حج بغیر امیر کے ہوگا۔ منی میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا۔ راستے بند ہو جائیں گے۔ حجاج کرام بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حرم شریف میں پناہ حاصل کر لیں گے اور اس پوری کارروائی میں جس کا اس حدیث میں ذکر ہے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کے بعد حضرت امام مہدی کی تلاش شروع ہوگی اور 10 محرم کو بعد عشاء بیعت ہوگی۔ علماء کہیں گے کہ اگر تم نے بیعت نہ لی تو ہمارا گناہ اور خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں نکل چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سفیانی نے ایک لشکر حضرت امام مہدی کی تلاش میں روانہ کیا ہوگا جو مدینہ منورہ میں لوٹ مار کرے گا اور سادات کو یرغمال بنا کر مدینہ کو برباد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے گی حتیٰ کہ انہیں ایلیہ بیت المقدس میں نصب کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں مہدی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے اور ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی۔ وہ خلافت کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ مسلمان امام مہدی کی قیادت میں اسلام دشمن قوتوں کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتی رہیں گی اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گی۔ یہ بہت بابرکت دور ہوگا۔ ایک انار پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں مہدی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے